بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیفیں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانے تک تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ لوہے کی ذرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت گل چکا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ایک غلام تھے۔ وہ لوہے کا کام کرتے تھے اور ذرے بنایا کرتے تھے۔ ظاہری طور پر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمزور اور مہین غلام تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان کا الاؤ اور طاقت کئی پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ جب چپکے چپکے مکہ مکرمہ میں اسلام کی روشنی پھیلنے لگی تو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے لگے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی انہی چیدہ لوگوں میں شامل ہے جو بالکل شروع میں مسلمان ہوئے، مگر جیسے ہی اس بات کا اشکار مکہ مکرمہ کے لوگوں پر ہوا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، تو ان پر تو گویا جیسے مظالم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کی مالکن انمار اور دوسرے کفار ان کو سخت سے سخت سزائیں دیتے، کبھی لوہے کی گرم سلاخیں ان کے جسم پر لگاتے، کبھی ان کو تپتے ہوئے جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر گھسیٹتے، کبھی انہیں بھوکا پیاسا رکھتے تو کبھی ان کو تپتی ہوئی ریت پر ننگے جسم لٹا دیتے، لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے آہد نکلتا۔ ان کی ظالم مالکن ان پر نہایت ظلم و ستم کرتی۔ جب اس کو یہ پتا چلا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو اس نے آپ کو یہ سزا دی کہ لوہے کو گرم کر کے آپ کے سر کو داغ دیا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی تکالیف کی تفصیل پوچھی تو انہوں نے جواب دیا، میری کمر کو دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھتی تھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نہ خواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی تو ہمیں نہیں مل رہا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلاف عادت بہت لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت و ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھیں، 2 ان میں سے قبول اور ایک پر انکار ہو گیا۔ میں نے یہ دعا کی میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو، تو یہ دعا قبول ہو گئی۔ دوسری یہ دعا کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہ بات منظور نہ ہوئی۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح کے شدید ظلم ڈھائے جانے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش فرمائی کہ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ پچھلی امتوں کے لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا، مگر وہ اپنے دین پر قائم رہے۔ لیکن اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی کہ ایک دن اسلام ضرور غالب آئے گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ اسلام کی روشنی دور دور تک پھیل گئی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے میں بھی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوات میں حصہ لیا اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے سر توڑ محنت کرتے رہے۔ ان کی وفات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، اور جب لوگ ان کے جسم پر پرانے زخموں کے نشانات دیکھتے تو حیران رہ جاتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 37 سال کی عمر میں ہوا، اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا کہ اللہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے، اپنے مولا کو راضی کر لے۔